वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हज की फजीलत के हवाले से, हज की सआदत के हवाले से। हज के टॉपिक पे इतनी ज़्यादा वसी हो गया ये टॉपिक कि हमारे पास शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके ऊपर बात ख़त्म नहीं होगी। इतने खूबसूरत बातें सामने आ रही हैं कि हमारी सोच जो है वो इस पर हैरत कर सकती है कि अल्लाह ने हर चीज़ के ऊपर, अल्लाह के हर चीज़ के ऊपर कितना कादिर है और अल्लाह ने हर चीज़ के ऊपर कितना सवाब रखा। और हज एक ऐसी चीज़ है, हमारे इस्लाम का ऐसा रुकन है जो कि तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है। हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद अनस रज़ा कादरी हैं, नात ख्वाह हैं। अनस, आपसे एक नात का कलाम जो है वो लेंगे, पेश कीजिएगा नात। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर बेदी दुनिया निशान हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया निशान हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लो मैं अपना कासा दिल, तजल्लियात से भर लो मैं अपना कासा दिल, कभी जो उन की गली में क़याम हो जाए, कभी जो उन की गली में क़याम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, सभी मिदहते खैरुल अनाम हो जाए, सभी मिदहते खैरुल अनाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई
فضا میں ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ انس، بہت بہت خوبصورت کلام انس نے پیش کیا. ناظرین آپ بھی ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اتنا خوبصورت سما بندہ ہوا ہے کہ دل نہیں کر رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، پروگرام کا وقت ختم ہو. اتنی خوبصورت باتیں جاری ہیں. ایک دفعہ پھر آؤں گی مولانا صادق نقشبندی صاحب کے پاس. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حج بیت اللہ یعنی کن کن افراد پر کن کن شریعت کے مطابق فرض کیا گیا ہے، اور یہ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ کیونکہ بعض اوقات مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گھومتا ہے کہ ہمارے پاس جہاں ہم صاحب حیثیت نہیں ہیں اور ہم پر یہ چیز فرض کی گئی ہے اور ہم وہ کر نہیں پا رہے. تو یہ چیز اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کن کن لوگوں پر حج بیت اللہ فرض کیا گیا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قرآن نے کہا کہ اللہ کے لیے حج اس پر ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو. اب کن پر فرض ہے؟ تو اس میں مسلمان پر فرض ہے. پہلی بات تو یہ واضح ہے، بالغ ہونا یہ شرط ہے. اس کے ساتھ ساتھ تندرست ہونا بھی شرط ہے. یعنی کہ ایام حج کا موقع ہو اور وہ سفر کے لیے جانے سے قاصر ہو تو اس پر وہ حج نہیں ہوگا، حج فرض کی حکم نہیں ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو وہاں جانے کے لیے اس کے بعد اتنے ہوں کہ پیسے کہ وہ وہاں جا سکتا ہو، وہاں سے واپس آ سکتا ہو، اور ان دوران اس کے گھر والوں کے پاس بھی اتنا وہ ہو کہ اس کے آنے اور جانے کے دوران اس کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہوں. تو ایسے اور اس کے آنے کے بعد بھی وہ پورا ہو سکتا ہو تو اس صورت میں اس بندے پر حج فرض ہو جائے گا. یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے شادی کے حوالے سے پیسہ رکھتے بھی ہیں تاکہ یہ ہے کہ ان کی شادی کا، آج کے دور میں شادی کے لیے جو ہے لاکھوں روپے لگتے ہیں. اب وہ لاکھوں روپے، سوال یہ ہوتا ہے کہ ان دوران حج کے دن آ جائے، حج کا حکم آ جائے، حج کی جو آ جائے، تو اب وہ رکھا تو اس نے شادی کے لیے تھا اور یہاں پر حج کے دن آ گئے، تو اب اس صورت میں ظاہر ہے وہ پیسے کی وجہ سے اب باپ کے یا ماں پر کو حکم کیا ہوگا، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو یہاں اس بیس پر شادی کا بہانہ نہیں چلے گا. شادی کا بہانہ نہیں چلے گا. یہ ہم نے اپنے طور پر بہانے بنا دیے کہ جہیز دینا ہے، سونا دینا ہے، یہ دینا ہے، وہ دینا ہے، یہ تو سارے بہانے. بلکہ میں تو یہاں کہوں گا کہ یہ تو ہم بیٹی بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرنیچر بھی دیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ کہ آج بیٹی بھی دو، فرنیچر بھی دو، کتنا برا ہے. تو حج کی یہ فرضیت میں یہ ہے کہ وہ بندہ جو جانے کی استطاعت رکھتا ہو، آ کر جانے اور آنے کے حوالے سے اس کے بعد اتنے وسائل ہو کہ وہ جائے، ان دوران اس کے گھر والوں کے پاس بھی ہو. یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، ایسے لوگ بھی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں 40 دن کے لیے، 6 مہینے کی چلے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ بھی بیگم بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خود لگے ہوتے ہیں. فرضیت کے لیے حکم ہے کہ وہاں جانے کے لیے اس وقت کے سارے ضرورتیں پوری کر پھر نکلو. تو جب فرضیت کے لیے آپ اتنا اہتمام ہے، یہ نہیں ہے کہ خود نکل جاؤ اور بیوی بچوں کی پرواہ نہ ہو، تو جب فرضیت میں اتنا وہ خیال ہے تو پھر یہ نفلیت میں تو بدل جائے، اولا خیال کیے جائے. تو اس لیے جو ہے وہ حج کی فرضیت. یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں گا کہ حج کے حوالے سے جب بندہ نکلتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ نے دعوت دی، اور جب دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کی. تو سمجھیے کہ جب آپ نے میٹرو ون نے ایک مجھ جیسے مولانا کو دعوت دی تو یہ میرے لیے اعزاز ہے. تو اب آپ لوگ اس حساب سے میرا ایک خیال کریں گے کہ بھائی مولانا آئے، چائے تو پلاؤ، چلو پائے بعد میں. اب جب اللہ نے دعوت دی اور اللہ کا بندہ مہمان بن کر گیا، تو اب یہاں پر جب مہمان بن کر گیا، اور مہمان میں بھی کیسا، ایک مہمان ہمارے ہوتا ہے نارمل پڑوسی کو دعوت دے دی، اور ایک ہم نے خاص کسی مفتی صاحب کو، کسی پیر صاحب کو، کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب کو، کسی اچھے کسی اینکر کو دعوت دی. گیسٹ آف آنر کے اب جب ہم نے وہ جو آپ نے انگلش میں جو لفظ بولا اس حساب سے وہ جو آپ نے اسپیشل کسی گیسٹ کو دعوت دی، خصوصی وہ ہے وہ دعوت دی. تو یہاں جو آپ اللہ نے جب حج کے لیے دعوت دی، تو جب دعوت دی تو وہ دعوت دینے کے بارے میں دوسری ایک حدیث میں فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے بارگاہ میں وفد کی صورت میں آئے.
وفد کی صورت میں آنے والے وہ اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا جب وہ آ گئے تو فرمایا ان دعاہو فاجابوہ وان استغفروا غفر لہم. فرمایا کہ جب وہ اللہ کے مہمان اللہ کے گھر آتے ہیں اب یہاں پر وہ مانگے حضور نے فرمایا کہ اب وہ اگر دعا کرے تو اللہ ان کی دعا قبول ضرور کرے گا, اور اگر وہ بخشش مانگے تو بخشش ملنی ہی ملنی ہے, کیونکہ اسپیشل گیسٹ ہے اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو اسی طرح وہ اللہ کے بارگاہ میں اسی طرح ذوق سے جائیں, انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی. اور ایک بات اور عرض کریں, امام غزالی فرماتے ہیں حج پر جانے سے پہلے لوگوں سے دعا کرواؤ, اور جب حاجی حج کر کر آ جائے تو لوگ اس سے دعا کروائیں. اچھا, ایک اور چیز پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ حج بیت اللہ زندگی میں ایک بار کیوں فرض کیا گیا ہے؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 23 سالہ نبوت کے اندر صرف ایک بار حج کیا, اس پہ بھی روشنی ڈالی گا. میری بہن بات یہ ہے کہ یہ جملہ جو آپ نے فرمایا 23 سالہ نبوت کا دور, حضور کا نبوت کا دور 23 سالہ نہیں تھا. حضور کا نبوت کا دور تو اس وقت تھا جو سیاہ ستہ میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں کیا اور 23 سالہ آپ نے وہ کیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ حج کیوں فرض ہے؟ اس کی دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ جب حج فرض ہوا تو اس سال حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر آپ نے بھیجا, صحابہ کرام گئے, اور اس کے بعد اگلا سال جب آیا تو حضور علیہ السلام باقاعدہ آپ نے اعلان کیا اور پھر آپ حج کو تشریف لے کر گئے. صحابہ کرام اس وقت باقاعدہ جوق در جوق صحابہ 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ حضور کے ساتھ حج بیت اللہ میں حاضری دی اور حج وہ کیا. اب حضور نے ایک حج کیا اور آج امتی 10 حج کر رہا ہے, تو وجہ اس کی یہ ہے اس کے بعد حج کے مہینہ آنے سے پہلے 3 مہینے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا. تو اس لیے جب اگلا سال آنے سے پہلے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو حضور علیہ السلام نے ایک وہ حج کیا, وہی حج ہوا. دوسری بات, اگر کوئی صاحب استطاعت ایک دفعہ حج کر دے گا وہ اس کا ایک حج فرض ادا ہو جائے گا. اس کے بعد وسائل ہے تو زیادہ سے زیادہ حج کرے. آج کوئی یہ جعلی بندہ یہ نہ کہے کہ بھائی باقی حج نہیں ہے تو وہ غریبوں کو دے. ارے غریبوں کو بھی دے, منع نہیں ہے, مگر ہے تو رب کے بارگاہ میں جائے, کیونکہ حضور نے فرمایا کثرت سے عمرے اور حج کیا کرو. فرمایا کثرت سے یہ تمہارے فقر کو اور تمہارے جو ہے وہ تنگ دستی کو اور تمہارے گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگا ہوا ہو اور اس کو بھٹی میں ڈال دو تو سب کو وہ کر دیتا ہے. آج ہم کہتے ہیں حج کرو گے, عمرہ کرو گے, ہر سال پیسہ خرچ کرو گے, پیسہ گھٹے گا. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, میں 7 دفعہ الحمدللہ یعنی مکے کی سرزمین میں جا چکا ہوں اور 2 دفعہ بغداد شریف بھی جا چکا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ وہاں جانے سے مال گھٹتا نہیں, وہاں سے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ رزق میں بڑھوتری فرماتا ہے. الحمدللہ. تو بہت سارے لوگ ہم نے یہاں ایک اچھا میری بہن ایک بات عرض کروں, ہاں یہ ہمارے خاکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہائے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں سلیم نقشبندی, شاید وہ جانتے ہوں گے. ان کو کسی نے کہا میں آپ کو حج کے لیے عمرے کے لیے بھیجتا ہوں, وہ چلے گئے. اب عمرے کے لیے نعت خوان تھے, وسائل اتنے نہیں تھے. جس دیوانے نے کہا کسی کہ چلو چلے, وہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں تو چلا گیا, اب میرے پاس جانے کے بعد وہاں سے واپس آنے کے لیے جو بچوں کے لیے کچھ تحفے لینے کے لیے وسائل نہیں تھے. کہا میں حضور کے روضے شریف پر کھڑا تھا رات کے ٹائم پر اور میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے کچھ لینا ہے, کچھ وسائل نہیں ہے, کیا کروں؟ اور نعت پڑھ رہا تھا. کیا نعت پڑھ رہا تھا تو کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں سمجھا کسی پولیس والے نے پکڑ لیا. بڑا ڈر لگتا ہے کہ پکڑ لیتے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پڑھتے پڑھتے کہنے لگے مجھے پتہ نہیں چلا صبح ہو گئی تھی. کہنے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر ہو سکے تو رات کو آپ عشاء کے بعد یہاں پر ملیں. تو کہا کہ میں بھول گیا, گھر چلا گیا. کہ نہیں یہ چلا گیا, ہائے. اور وہ سلیم بھائی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا عشاء کی نماز میں مجھے یاد آیا رہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ملیے گا, کیوں ملیے گا کچھ پتہ نہیں ہے. کہ وہاں آیا تو وہ صاحب کھڑے تھے, لے کر چلے گئے اور مدینہ شریف حضور کے روضے شریف کے سامنے ہی کوئی ہوٹل تھا, وہاں چلے گئے. دیکھا بڑا ہال کمرہ ہے, اس کے اندر جا کے بیٹھے اور لوگ بیٹھے ہوئے. کہا نعت شروع ہوا. کہنے لگے سامنے سے کھڑکی ہٹا دی, گنبد خضرا سامنے اور نعت چل رہی ہے. کہنے ساری رات نعت چلتی رہی, ہائے ساری رات نعت چلتی رہی. اور کہا جب صبح کا ٹائم ہونے لگا کہ سلیم بھائی کہتے ہیں مجھے تو اب یہ طلب بھی نہیں تھی کہ نذرانہ میں کہ ایسا موقع مل گیا گنبد خضرا کے سامنے ساری رات وہ ہوا. اچھا انہوں نے کہا وہ کہنے ہم افریقہ سے آئے تھے, ہمارے گروپ میں کوئی نعت خوان نہیں تھا, ہم نے حضور سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں کوئی نعت خوان مل جاتا تو آپ کے در پر نعت پڑھتے. کہنے اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ مل گئے, آپ نعت پڑھ رہے تو ہم نے آپ کو بلا لیا. تو کہنے لگے حضور کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب وہ جانے لگے کہنے لگے میں لفٹ سے اترنے لگا تو ایک بندہ بھاگتے ہوئے آیا
اور آ کر میرے ہاتھ میں لفافہ دیا. تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, اور کہا دل میں تمنا بھی نہیں تھی کہ یار چونکہ ایسے جگہ پر ایسا موقع مل گیا تو اس سے زیادہ تمنا ہی نہیں تھی. تو کہا جب میں نے واپس کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ بیوی بچوں کے لیے رکھ لو. تو میں سمجھ گیا کہ جس کہ حضور کے دربار میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہاں لے جانا ہے بچوں کے لیے, کچھ تو بندوبست ہو جائے, تو وہاں وہ بھی بن گیا. کیونکہ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں جنہوں نے بستر لگا دیا مصطفیٰ کی گلی. سبحان اللہ. اسی متعلق آپ سے سوال کروں گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ صاحب حیثیت تو ہیں اور حج ان پہ فرض بھی ہے, حج تو تمام مسلمان پر فرض ہے, لیکن تمام مسلمان پر نہیں, جو تمام مسلمان صاحب حیثیت مسلمان پر, وہی والی بات پہ لے کر آئی ہوں کہ صاحب حیثیت مسلمان ہوتے ہیں لیکن فرض کی ادائیگی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس میں کر لیں گے, بار بار تاخیر, اور اس پہ جو ہے نا ان کی ایک آمادہ نہیں ہوتی نیت. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے کیا شرائط رکھی؟ ہاں, حضور کا جو فرمان ہے, پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا, یہاں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بیمار بھی نہ ہو, تندرست بھی تھا اور حج کے لیے وسائل بھی تھے, تو اب اس پر حج فرض ہو گیا. اب حج فرض ہونے کے بعد اب اگر زندگی ہر حال میں ایک جیسی نہیں رہتی, تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ فرماتے ہیں ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, عروج و زوال آتا ہے. اب زوال کی حالت میں آ گیا اور اب وہ حج نہیں کر پایا, تو اب وہ اس کی حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی. اب وہ بندہ یہ نہیں ہے کہ اب حج, اب وسائل نہیں ہے, پہلے تھے حج فرض ہو گیا تھا, اب نہیں ہے تو معاف ہو گیا, معاف نہیں ہوگا, اس کو کرنا ہوگا. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ حج فرض تھا اس وقت بعد میں وسائل نہ ہونے پر اس نے حج نہیں کیا تو معاف نہیں ہوگا, یہاں تک کہ ادھار لے کر جائے. اب سوال یہ کہ ادھار دینے کی اس کے بعد نہیں ہے گنجائش, تو اب فرض تو ہو گیا تھا, حقوق اللہ تھا, اور ادھار لے کر ادھار ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے, تب بھی علماء نے کہا اس کو ادھار لے کر جانا پڑے گا, چونکہ اور اس امید پر کہ کہیں نہ کسی طرح سبب بنے گا اور وہ حج کو یعنی ادھار اتارے گا, اس امید سے وہ ادھار لے کر جائے گا. اور دوسرا, اگر حج فرض تھا, یہ سارے سنے جن پر حج فرض اور نہیں ادا کیا, حضور نے فرمایا اور حج نہیں ادا کیا, فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کتنی بڑی وعید ہے. ایمان کی موت اس کو, اسلام مسلمان کی موت, ایمان والی موت نہیں ملے گی. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے وہ ڈالروں کو جو انہوں نے بینک بیلنس میں ڈالا ہوا ہے, جو عورتوں نے سونے کو دبا کر چھپا کر بہووں نے ساسوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے, وہ اللہ کی بندیوں کو چاہیے کہ اب اور مہنگا ہو جائے گا, اس سے پہلے وہ حج کے لیے نکلیں, اللہ کے بارگاہ میں ایک دفعہ فرضیت کو ادا کر دیں, تاکہ خدا کے بارگاہ میں بھی سرخرو رہیں اور بندوں کے بارگاہ میں بھی سرخرو رہیں. اچھی بات ہے. بہت سبحان اللہ. ایک اور کی طرف جاؤں گی کہ یوم عرفہ ہے آج, تو عرفہ کے دن کی کیا فضیلت ہے, اس کے حوالے سے بھی روشن ڈالیے گا. حدیث شریف میں آتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن عید کا دن ہے, اور عید کا دن ہے خاص کر کے مولانا صاحب, میں آپ کا یہ سوال کا جواب جو ہے کنٹینیو کرواؤں گی. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, وقفہ لیں گے اور اس کے بعد حاضر ہوں گے اور اس سوال کا جواب جانیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوم عرفات کے حوالے سے. میں نے مولانا صاحب سے سوال کیا کہ یوم عرفات کی کیا فضیلت ہے, اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کیونکہ آج یوم عرفات کا دن ہے وہاں پر, اور وہ ادا کیا جائے گا, اور اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. لیکن اس سے پہلے عزیز الدین خاکی صاحب ایک خوبصورت سا کلام جو ہے وہ آپ پیش کر دیں. سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے, 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 ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے, ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے.
گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، گزرے ہماری زندگی گنبد کے سائے میں، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، بس ایسی زندگی ہمیں سرکار چاہیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، اور جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، جائیں کہاں در چھوڑ کر ہم آپ کا شاہ، ہم عاصیوں کو اپنے دامن میں چھپائیے، ہم عاصیوں کو اپنے دامن میں چھپائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے، جس دم ہو تذکرہ شہ عالی وقار کا، جس دم ہو تذکرہ شہ عالی وقار کا، اپنے دل و نگاہ ادب سے جھکائیے، اپنے دل و نگاہ ادب سے جھکائیے، عشاق کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، عشاق کر رہے ہیں تقاضا یہ بار بار، خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے، خاکی رسول پاک کی نعتیں سنائیے، سرکار اپنا روضہ انور دکھائیے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، کیا کہنے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی، یوم عرفات کے حوالے سے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا فضیلت ہے اس کی، آج یوم عرفات بھی ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالی کا۔ دیکھیں، عرفات کا دن جو ہے حاجیوں کے لیے یہ رکن اعظم کہلاتا ہے۔ حج کے فرائض میں ایک فرض احرام کا ہونا، یہ احرام کی حج کی شرط بھی ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ جو ہے نا حج کی، جو حاجی کے لیے جو فرض ہے وہ ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا 9 ذی الحج کو، بھلے ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے، اگر نہیں ٹھہرا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حج جو ہے، ایک فرض اس کا طواف زیارت بھی ہے، یہ یعنی اس طرح کے حج کے جو فرائض میں ایک بات، پھر یہ کہ ترتیب سے ہونا چاہیے، نیت کا ہونا چاہیے، حج کے فرائض میں ہے۔ اس میں عرفات کے میدان میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال باقاعدہ حاجیوں پر فخر فرماتا ہے، اور فخر کر کے اپنے فرشتوں سے کے سامنے فخر کرتا ہے کہ تم کہہ رہے تھے کہ یہ زمین پر جا کر فساد کریں گے، خون خرابے کریں گے، دیکھو
میرے بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، رو قطار رو رہے ہیں. اور جب عرفات کے میدان میں بندہ اپنے حال کو اور زیادہ وہ رزقت اور اس میں کرتا ہے، تضرع گریہ و زاری میں کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. یہاں تک کہ اللہ رب ذوالجلال اس گناہگار کو گناہوں سے ایسا پاک فرماتا ہے کہ جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس وقت جب اس کو عرفات کے میدان میں اس کو گناہوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے شیطان واویلا ما چاہتے وہ روتا ہے، چلاتا ہے. تو یہ عرفات کا میدان میں حاجیوں کے لیے بڑی وہ سعادت مندی ہے اور بڑا وہ ہے. پھر یہ تو عرفات والا دن ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، جب ایک صحابی نے جب یہ آیت مقدسہ پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ عرفات والے دن یعنی 9 ذی الحج کو یہ آیت کا نزول ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو جب یہ آیت مقدسہ یہ کسی اور دین کے لیے نہیں آیا، یہ امت محمدی کے لیے جب آیا تو ایک یہودی نے جب سنا کہ اگر یہ آیت ہماری اگر اس میں آتا تو اس دن ہم عید مناتے. تو صحابی رسول نے عرض کیا، فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے 2 عید عطا فرمائی تھی. پوچھا کیا؟ فرمایا وہ دن عید 9 ذی الحج کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا جس دن یہ اللہ نے عطا فرمائی تھی. اب جب 9 ذی الحج ایک عید کا دن ہو سکتا ہے جس دن اللہ رب ذوالجلال بخشش فرما سکتا ہے، آج اگر اعتراض کرنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ صرف شریعت میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، تو 9 ذی الحج کو حضور نے عید کا دن کہا، جمعے کے دن کو حضور نے عید کا دن کہا. جب جمعے کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے چونکہ اس دن آپ کے ابا ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو جس دن ہمارے ابا کی پیدائش ہوئی وہ عید کا دن ہو، اور جو باعث جو ہے تخلیق کائنات ذات مصطفیٰ جس دن پیدا ہو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر حضور علیہ السلام نے 9 ذی الحج کو روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا، حاجی کو نہیں، یہ غیر حاجی کے لیے، یعنی ہم آپ کے لیے کہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کو 2 سال کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس لیے اب یہاں عرض کروں، مجھے آج تقریباً جو ہے وہ فون آیا ہے ایک بندے کا، کہا کہ حضرت میں سحری کر رہا ہوں، بتائیے کہ فجر کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ میں نے گھڑی دیکھا تو وہ ٹائم ہو چکا تھا اور ٹائم ہو کر بھی 7 منٹ ہو چکا تھا. ہمارے یہاں پر رمضان شریف میں اذان فجر جیسے ہی سورج صبح صادق وہ ختم ہوتی ہے، یعنی کہ صبح شروع ہوتی ہے نا صبح صادق، تو ہمارے فوراً اذان شروع کر دیتے. مگر عام دنوں میں باقاعدہ اذان کا ٹائم فجر کا ہونے کے تقریباً 10 منٹ 15 منٹ بعد ہوتا ہے. لہٰذا گوگل سے یا پہلے اس میں نقشہ دائمی سے معلوم کر لے کہ ٹائم صبح کب شروع ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ امام مؤذن فجر کے اذان کا انتظار کرے جو 15 منٹ بعد دے رہا ہے، جب تک وہ کھا رہا ہے تو اس کو روزہ شروع نہیں ہوگا. تو یہ بھی ذہن میں رکھا جائے. پھر یہ ہے کہ یہ یعنی کہ ذی الحج کا دن یعنی کہ 9 ذی الحج کا دن عبادت میں گزارا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے جو 5 راتیں عبادت میں گزارتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس پر جنت کو واجب فرماتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا دن ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں ایک جو ہے 8ویں ذی الحج کی رات، ایک 9ویں ذی الحج کی رات، ایک 10ویں ذی الحج کی رات، ایک عید الفطر کی رات، ایک 15ویں شعبان کی رات. حضور نے فرمایا جو ان راتوں کو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس پر جنت کو لازم فرما دیتا ہے. لہٰذا کوشش اور افسوس یہ ہے کہ ان دوران ہم لوگ باہر مارکیٹوں میں گزار رہے ہوتے ہیں یا پھر موبائلوں میں گزار رہے ہوتے ہیں، فیس بک یا واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے موقع جو رحمت حق بہانہ میں جویت، خدا کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ اعلان کر رہی ہے، حضور کے ذریعے بشارت دی ہے کہ اس راتوں میں عبادت کرو جنت لازم ملے گا. پھر بھی ہماری بدبختی ہے، ہمارے اس دن کی فجر بھی رہ جاتی ہے، عشاء بھی چھوٹ جاتی ہے. ہم اپنے آپ کو دعوے دار عاشق رسول بھی بول رہے ہیں اور پھر چھوٹ جائے تو سب زبان کے ہے، حقیقت میں ہم نہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. آج یہ جو کرونا کا جو معاملہ آیا ہے وجہ اس کی یہ ہے، قرآن کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ سمندر یا خشکی میں جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے یہ سب ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے. آج مسلمان اگر سدھرے گا تو انشاءاللہ یہ ساری بلائیں اللہ دور فرما دے گا. مولانا صاحب اسی سوال کو
کنٹینیو کروں گی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کرونا کا دور ہے, کرونا وبا کی دور کے اندر حج کو کافی محدود کر دیا ان 2 سالوں کے اندر, اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں, بات اگر میری ذاتی رائے لے تو میں کہوں گا یہ انٹرنیشنل سازش ہے. اصل میں بات میں اب میڈیا پر اتنا کھل کر نہیں بول سکتا, جبکہ میں روحانیت سے وابستہ ہوں اللہ تعالیٰ کی کرم سے, تو میں معاملات سے واقفیت مجھے نظر آئی ہے. انٹرنیشنل سازش ہے, اسلام کو تباہ کرنے کی بہت بڑی سازش ہے, اور خاص کر کے یہود پوری انٹرنیشنل طور پر اپنا پنجہ گاڑنا چاہتا ہے. اور ایسی صورت میں وہ تباہ, یہ اگر آپ دیکھیں, میں نے تو یہاں تک دیکھا, فیس بک میں دیکھا کہ وہاں انگریزوں کا فٹ بال میں یہ پتہ نہیں کوئی گیم وہ ہو رہا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں ہجوم بھرا ہوا ہے, اور یہ مسلمانوں کا حج فرضیت پوری دنیا سے آیا جا رہا ہے. اور ایسے موقع پر ان کو ایک لمٹ کر دیا گیا, اتنا وہ یہاں لوگ چپ کر بیٹھے ہوئے, تو یہ ان کا وہ ہے. تو ایسی صورت میں ہم کو رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. ہم کو قرآن نے کہا ولن ترضان کل یہود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم, تم سے یہودی نصرانی اس وقت ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کر لو. آج ہمارے حکمران بھی ان کی پٹھو بن کر پیچھے چل رہے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے مشکل کے معاملہ ہے. اللہ کے احکامات کو مضبوطی تھامو, اور صرف ان کرونا سے ملنے کا جو مجھے روحانی جو حل نظر آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ رب کی طرف رجوع کریں, اور جب صحیح معنی میں استغفار ہوگا, رب کے بارگاہ میں گریہ وزاری ہوگی, تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے نکالے گا, ورنہ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں ہمارے گلے میں آ جائیں گی. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو تمہیں آتی ہے نا مصیبت, یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو ہم مسلمان اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے اللہ ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, اس سے ایک ریسرچ کی طرف جاؤں گی. ایک ریسرچ کہتی ہے کہ انڈونیشیا میں حج تبھی فرض ہوتا ہے جب کسی نوجوان کا نکاح ہوگا, نکاح کی صورت میں ہی حج وہاں پر ادا کیا جاتا ہے. اگر نکاح نہیں ہوگا تو وہ حج نہیں ادا کر سکتا. حج نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا, ایسا ہے نا. جی. اصل میں یہ اچھا ہے, یہ اسلام کی طرف راغب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جیسے میں نے بھی سنا کہ انڈونیشیا میں یہ کہ بھائی شادی تبھی ہوگی جب تم حج کرو گے, تو یہ اچھا ہے اللہ کے رسول اللہ کے بارگاہ میں پہنچانے کا. یہ ہوتا ہے فإن السعید من وعظ بخیرہ, حضور نے کہا خوش بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے. اگر انڈونیشیا اگر اچھا کام کر رہا ہے تو یہ جمہوریہ اسلامیہ پاکستان ہے, مسلمان ملک ہے, ان کو چاہیے کہ یہ اچھے چیزوں کو دے کر وہ کریں, نہ کہ حج کو مہنگا کریں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ حدیث شریف میں آتا ہے, حضور نے فرمایا کعبۃ اللہ شریف میں, حرم شریف میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. اور یہاں اگر میں اپنی زبان میں کہوں گا کہ زندگی بھر کی نماز کا ثواب ہے. ایک نماز اگر آپ نے کعبہ شریف میں پڑھ لیا تو زندگی بھر کے نماز کا ثواب ہے. اب آپ کہیں گی مولانا یہ کیسے کہہ دیا کہ اگر حرم شریف کعبۃ اللہ شریف میں ایک نماز کو ایک زندگی بھر کے نماز کا ثواب, تو دن میں 5 نمازیں ہیں نا, پڑھتے کتنی وہ نہیں پوچھ رہا, تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دن میں 5 نمازیں, تو 10 دن میں 50 نمازیں, اور 20 دن میں کتنے ہوئے 100, اور ایک مہینے میں 150 نمازیں. ایک مہینے میں 150 نمازیں تو 10 مہینے میں 1500 نمازیں, کتنے ہوئے؟ ہاں 10 مہینے میں 1500 نمازیں, اور ایک سال میں 1800 نمازیں. ایک سال میں اگر 1800 نمازیں تو 10 سال میں 18,000 نمازیں, 20 سال میں 36,000 نمازیں, 30 سال میں 54,000 نمازیں, 40 سال میں 72,000 نمازیں, 50 سال میں 90,000 نمازیں, اور اس کے بعد پھر 5-6 سال 8 سال جو ہے لگیں گے, تو اس میں جا کر جو ہے یعنی 55 سال میں جا کر 1,00,000 نمازیں. بندہ شعور میں پہنچتا ہے تقریباً 12 سال کو. اب 12 سال شعور کو پہنچنے کے بعد وہ 55 سال کی نمازیں ادا کرے گا, یعنی کہ 65 70 67 کو پہنچے گا, تو عمر بھی اتنی ہوتی ہے. تو حرم شریف میں ایک نماز پڑھو, ویسے زندگی بھر کی نماز کا برابر ثواب ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کبھی نماز ہی نہیں پڑھو, وہاں جا کر ایک پڑھ لو, ایسا نہیں ہے. یہاں پڑھتے رہو, پیسے جمع کرتے رہو, بیسیاں ڈالتے رہو, کچھ نہ کچھ وہ کرو, اور جب موقع ملے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے رہو, اللہ کو راضی کرتے رہو. یہ بلائیں بھی دور ہوتے رہیں گی, اللہ تعالیٰ آسانی دیتا فرماتا رہے گا. ماشاءاللہ, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ابھی تو میں کہتی ہوں آغاز ہوا ان باتوں کا, ابھی تو اس موضوع کا آغاز ہوا ہے, اور وہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس موضوع کا جو ہے وہ اتنا وسیع جو ہے اس کا کرائٹیریا ہے کہ ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے. ابھی تو اتنے سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ ہم مولانا صاحب سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ بالکل اختتام
शाम को पहुंच चुका है। साहिल बिल्डर्स हमारे साथ स्पॉन्सर मौजूद है और नेल्सन पेंट हमारे साथ स्पॉन्सर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्पॉन्सर्स करने का। और हमारे साथ एक नात ख्वाह मौजूद है अम्मार बाबर साहब, जो कि एजुकेशन सेक्टर से भी वाबस्ता हैं, बहुत मशहूर नात ख्वाह हैं। उनसे एक नात लेंगे और अपने नात पेश करेंगे वो, और जो है वो उसके बाद हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाएंगे। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तराम आया। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तराम आया। फज़ा में लबैक की सदाएं, ज़फ़रश दायश गूंजती हैं। फज़ा में लबैक की सदाएं, ज़फ़रश दायश गूंजती हैं। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़ुबां पे ये किसका नाम आया। ये राग हक़ है संभल के चलना, यहाँ है मंज़िल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए, गुलाम आया। दुआ जुल जुली थी दिल से आखिर, पलट के मकबूल होके आए। वो जज्बा जिसमें तड़प थी सच्ची, वो
جذبہ وہ کام آیا، یہ کہنا آقا وقت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر سے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچ گیا ہے، دل نہیں چاہ رہا پروگرام کو ختم کرنے کا، اتنی خوبصورت سما یہاں پر بندھا ہوا ہے۔ ہم اپنے تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ عزیز الدین خاکی صاحب آپ کا شکریہ، مولانا نقشبندی صاحب آپ کا شکریہ، اور عمار بابر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ناظرین کو اپنی نالج سے آگاہ کیا کہ کتنی ساری چیزیں یہاں پر ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔